حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے میں کی دنیا۔ اس عنوان کے تحت بنیادی طور پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو صرف انا پرستی پر بات کی جاتی، لیکن ذرا میں الگ انداز سے اس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں جو وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ ایک بہت بری چیز ہمارے سماج کے اندر بہت پہلے سے داخل ہو گئی ہے اور بڑی تیزی سے داخل ہو رہی ہے ہر جگہ، اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، اور وہ یہی چیز ہے میں کی دنیا، میں پرستی۔ اس سلسلے میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لوگوں کو خطاب کیا۔ دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے خطاب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف کافروں کو خطاب کیا تو کہا ایھا الکافرون، جیسے قل یا ایھا الکافرون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اہل کتاب کو اگر مخاطب کیا ہے تو کہا ہے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کہیں مومنوں کو خطاب کیا ہے تو کہا یا ایھا المومنون، یا ایھا الناس۔ یہاں کہا کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہاں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ یہ بات سارے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کرنے کا انداز قرآن میں مختلف ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی دادا آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، ایک مرد ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو بانٹا ہے، ہم نے قبیلوں میں، خاندانوں میں تم کو تقسیم کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، بس صرف پہچان کے لیے۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر دکھتی ہیں، ایمان والا بندہ ہے ایک اللہ کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا۔ اللہ رب العالمین نے جو خاندانوں قبیلوں میں بانٹا ہے وہ صرف اور صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ہماری پہچان ہو۔ کون صاحب؟ فلاں صاحب، فلاں خاندان کے فلاں صاحب کے بیٹے۔ لِتَعَارَفُوا، اور جہاں تک اللہ کے پاس مقام کی بات ہے، جہاں تک اللہ کے پاس عزت کی بات ہے، جہاں تک اللہ کے بعد رتبے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک زیادہ تکریم والا، زیادہ عزت والا، زیادہ بڑا وہ مانا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو تقوی میں زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اللہ نے کسی کو بڑے خاندان میں بنا دیا، دنیا کے اندر اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دے دی، دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو زیادہ رتبہ دے دیا، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ خوبصورتی دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا معظم ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہے۔ اور اللہ کی نظروں میں، اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے پاس زیادہ کرم والا، زیادہ اہمیت والا وہ بندہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو، اللہ سے ڈرنے میں زیادہ ہو، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے میں زیادہ ہو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے زیادہ تھامنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، سب کے بارے میں جاننے والا ہے۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو سنایا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو حیثیتوں میں تقسیم کیا ہو، یا خاندانوں میں تقسیم کیا ہو، یا جو یہ ذاتیاں پائی جاتی ہیں فلاں خاندان ایسا تو فلاں خاندان ایسا، وہ صرف اور صرف پہچان کے لیے، بس صرف اور صرف پہچان کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں فلاں خاندان سے اس لیے بہت بڑا رتبے والا ہوں، نہیں، وہ صرف پہچان، صرف پہچان کے لیے۔ ہاں،
اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر، زیادہ اچھا، زیادہ بہترین، زیادہ بڑا وہ مانا جائے گا جو تقوی میں بڑا ہو، اچھائی میں بڑا ہو، جو نیکی میں بڑا ہو۔ اسی لیے اگر واقعی میں ہمیں بڑا بننا ہے تو یہ حسب نسب سے نہیں، بلکہ اچھا اگر بڑا بننا ہے تو تقوی سے بننا ہے۔ ہاں، دین اسلام کو ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سوچے، ایسی سوچ اس کی نہ جائے کہ صاحب میں چونکہ بڑے خاندان کا ہوں اور تم چھوٹے خاندان کے ہو، اسی لیے میں بڑا اور تم چھوٹے۔ غرور کی، گھمنڈ کی بات اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ غرور گھمنڈ ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی بات پر، کسی بھی شے پر، کسی بھی انسان کو کوئی گھمنڈ، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کہے میرے پاس تو بڑی خوبصورتی ہے، میرا خاندان پورا ماشاءاللہ گورا گورا، میری اولاد بڑی خوبصورت، میں بڑا خوبصورت، اس پر وہ اپنے آپ کو غرور جتائے، اس پر اپنے آپ کو گھمنڈ کرنا سکھائے، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب کو بہترین بنایا ہے، سب کو اچھا بنایا، الحمدللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب کو اچھا بنایا ہے، جیسا بنایا سب کو بہترین بنایا ہے۔ اسی لیے کوئی اس بات پر گھمنڈ نہ کرے، کوئی اس بات پر تکبر نہ کرے، اللہ نے بڑا حسین بنایا۔ کوئی شخص اپنے خاندان پر فخر نہ کرے، صاحب میرا خاندان تو اتنا اتنا دور پھیلا ہوا ہے، میرے باپ دادا ایسے ایسے تھے، میں فلاں خاندان کا وارث ہوں، میرا خاندان کا نسب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے جسم پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، یہ نہ سوچے میرا جسم بڑا بہترین، میری طاقت بہت زیادہ، میں کتنا خوبصورت دکھتا ہوں۔ راستوں پر چلے تو اپنے باقاعدہ ڈولے شولے دیکھتے ہوئے چلے، بار بار نہارتے ہوئے چلے، ہمیشہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلے کہ دیکھو صاحب میں ہی ہوں، بس میں ہی ہوں، اللہ نے کتنی بہترین پرسنالٹی مجھے دی ہے۔ ہاں، شکر گزاری نہیں، دکھاتا پھرے، گھمنڈ میں رہے، ارے تم ہمارے سامنے کیا ہو۔ بالکل یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نہ آدمی دولت پر غرور کرے، اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جیسا اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ویسا خرچ کرے۔ نہ آدمی عہدوں پر غرور گھمنڈ کرے، نہ آدمی اثر و رسوخ پر گھمنڈ کرے، نہ آدمی اپنے علم پر گھمنڈ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، مقرر صاحب ہیں، ایسا چلتے ہیں کہ بس دنیا میں یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، کیوں صاحب نام بہت زیادہ ہے، کیوں صاحب شہرت بہت زیادہ ہے، ارے صاحب ان کے آگے تو سب فیکے ہیں، اور صاحب وہ گھمنڈ میں چور چل رہے ہیں۔ کوئی سامنے ہاتھ ملا رہا ہے تو ایسے ہی بس رسمن ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس کے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے، کیوں میں فلاں صاحب ہوں۔ کوئی شخص اپنے علم پر بھی غرور اور گھمنڈ نہ کرے، اور نہ کوئی شخص اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرے، کسی چیز پر کوئی گھمنڈ نہیں۔ آج میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں کی دنیا جو ہم نے بنا رکھی، بس میں ہی نکلیے اس سے باہر۔ عبادتوں پر بھی آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، صاحب میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، سب جہنمی ہیں، یہ سب جہنمی ہیں، سب کو فتویٰ لگانا شروع کر دو، یہ سب جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں دیکھو نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اذکار والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس پر گھمنڈ، اس پر غرور نہیں۔ آپ الحمدللہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی وجہ سے ہو جائیں کہ ارے بھائی میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں اتنا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں اتنے صدقے دیتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ نہیں، اس پر بھی آپ کو کوئی غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلاں آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا، فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا۔ حکم سنا رہا ہے، اپنی عبادتوں میں اتنا زیادہ اس کو ناز ہو گیا کہ میں بڑا اچھا، فلاں اتنا غلط، اسی لیے اللہ کی قسم اللہ اس کو بالکل نہیں بخشے گا۔ فیصلہ سنا رہا، فیصلہ سنانا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ خود فیصلہ سنا رہا ہے، اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سن کر فرمایا، اللہ نے کہا کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اس کو بخش دیا۔ تو نے کہا نہیں بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ لو، میں نے فلاں کو بخش دیا، تو نے کہا فلاں کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم میں نے اس کو بخش دیا، تو میری مرضی ہے، میری رحمت ہے، میں نے اس کو بخش دیا، اور تو جو کہہ رہا تھا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کی وجہ سے میں نے تیرے اعمال برباد کر دی۔ ہاں، تو آدمی کو کسی بھی چیز پر کوئی غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی عبادتوں پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھ، ہم عبادتیں کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو کچھ ہو رہا اللہ قبول فرما۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو غلط کہتا پھروں، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے اس موضوع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر و غرور اور گھمنڈ ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر، رائی جانتے ہیں بڑی معمولی سی ہوتی ہے، ہتھیلی پر رکھ دو اور دیکھو تو دکھائی دے گی، کہیں ایسا پھینک دو تو دکھائی نہیں دے گی۔ رائی بڑی معمولی شے، اگر اس کے برابر بھی آپ کے دل کے اندر غرور اور گھمنڈ پایا جا رہا ہے تو ایسا دل جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو غرور اور گھمنڈ سے، کبر سے بچا کے رکھو۔ یہ وہ برائی ہے جو سب سے پہلے آئی ہے، ہاں یہی تو برائی تھی کہ جس کے بنا پر ابلیس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مجھ سے کمتر ہیں، میں بڑا ہوں آدم چھوٹے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا آدم مٹی سے بنائے گئے، میں کیسے بڑا ہو کر کے چھوٹے کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہی چیز تھی۔ اسی لیے یہ میں پنی سے باہر آئی، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ہاں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام ایسے تھے الحمدللہ، اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے اونچے جو ہے رتبے پانے کے بعد، جنت کی بشارتیں نبی کی زبانی سننے کے بعد بھی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے رہتے تھے، الحمدللہ اس طریقے سے رہتے تھے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بندہ اتنا رتبے والا ہے، اللہ کی نظروں میں اتنا اونچا ہے۔ ہاں حالانکہ وہ تھے مگر ایسا جتاتے نہیں تھے، ایسا بتاتے نہیں تھے۔ میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر دیکھو تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا، بات کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس مراد گھرانے سے قرن قبیلے سے ایک بندہ آئے گا، اویس بن عامر، جن کو ہم عام طور سے اویس قرنی کے نام سے جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ بندہ آئے گا غازیوں کے ساتھ، ہاں اس کو برس کی بیماری ہوگی لیکن اللہ سے وہ دعا کرے گا اللہ بیماری دور کر دیں گے، بس ایک درہم کے برابر چھوٹا سا نشان کہیں جسم پر باقی ہوگا، بس اپنے جو ہے والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اور کہا اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری فرما دے، ایسا بندہ
اے عمر آئے گا، تم اپنے لیے اس سے مغفرت کی دعا کروانا، اپنے لیے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے لیے تم اس سے کیا کرنا، دعا کروانا مغفرت کے لیے، اس بندے سے آئے گا وہ بندہ، مغفرت کی دعا کروانا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے ہم کو پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مغفرت کی دعا کروانا، کون ہے انہوں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت دیکھے، جنت دیکھ کر کے آئے، صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنے لگے اور کہنے لگے میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا، دل چاہا وہ گھر کے اندر جا کر کے دیکھوں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جنت کے اندر۔ اے عمر میں نہیں گیا، میں رک گیا، دل تو چاہتا تھا جا کر کے دیکھوں لیکن نہیں گیا، اور اس لیے نہیں گیا کیونکہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ یہ عمر کا گھر ہے، عمر کے گھر میں کیسے جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں آپ کے اوپر غیرت۔ یہ وہ صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ جب آئے، اویس قرنی جب آئے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور جب غازیان لڑنے والے جنگجو مدینہ آتے تھے کسی بھی قبیلے کے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے پوچھتے تھے بھائی تم میں کوئی ہے قرن قبیلے کا، اویس کون ہے، کون ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ اویس قرنی کون، ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ایک قبیلہ آیا، جا کر کے پوچھا، پتا چلا کہ ہاں اویس بن عامر نام کا ایک بندہ تو ہے۔ بلائے گئے، ملاقات کیے اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم وہی ہو قرن قبیلے کے، مراد گھرانے کے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ قرن قبیلے کے؟ کہا ہاں وہی ہوں۔ کہا تمہاری برس کی بیماری ٹھیک ہو گئی کیا؟ تو کہا ہاں ٹھیک ہو گئی، خالی چھوٹا سا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برس کی بیماری ہوگی، وہ سفید جو داغ پڑ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں جسم پر، سب ٹھیک ہو چکا ہے، بس ایک جگہ صرف باقی ہے، سمجھ گئے یہ وہی بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تھی بالکل ان کے اوپر سوٹ آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا تھا، بھائی کہا تھا کہ تم سے دعا کروانا، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کوفے جا رہے ہو، کیا میں وہاں کے گورنر کو لیٹر لکھ دوں تاکہ تمہارا خیال کرے؟ یہ شخصیت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہو، کتنی بڑی شخصیت، کیا میں تمہارے بارے میں کوفہ کے گورنر کو لیٹر لکھ دوں تمہارا خاص خیال کرے؟ کیا لکھ دوں لیٹر؟ کہا نہیں نہیں، مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن کو کوئی نہیں جانتا، ہاں میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں زندگی میں جن کو شہرت نہیں ملی ہے، عام بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے قبیلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اویس قرنی بولے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے، آج سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے۔ میں کمزوروں مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ایسے الفاظ ادا کیے۔ یہ واقعہ باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے پورا واقعہ۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ دنیا کے اندر لوگ گزرے لیکن زندگی ایسی گزار کر کے گئے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، اپنا جائزہ لیں، ہم تھوڑا سا پیسہ کیا آیا وہ ہم تو بھول گئے، اپنے پرانے دور کو بھی بھول گئے، پرانے یاروں کو بھی بھول گئے، رشتہ داروں کو بھی بھول گئے۔ ذرا سا اللہ نے کیا نواز دیا کہ سب کچھ بھول بھال کر کے غرور پسندی میں آ گئے۔ نہیں میرے بھائی، سمجھیے اس چیز کو، اس چیز سے باہر نکلیے۔ ہمیشہ اللہ نے جو آپ کو رتبہ دیا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، اسی میں رہیے، اللہ کا بندہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت والی چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں آپ، اس کائنات کے بنانے والے کے بندے ہیں آپ، ہاں اس کے نزدیک آپ محبوب بنیے۔
اس کے نزدیک آپ چہیتے بنیے، اس کی نظروں میں بہترین بنیے، اور اس کی نظروں میں بہترین بننے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہاں، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی رہا کرتے تھے۔ ہاں، آج کل بعض لوگ ایسا بولتے ہیں نا، بھائی ارے بچے بڑے بدماش ہو گئے محلے کے، سلام دعا بھی نہیں کرتے، ہم کو سلام بھی نہیں کرتے۔ میں کہوں گا بچے سلام نہیں کرتے نا، آپ سلام کر لیا۔ ہاں، آپ بڑے ہو، آپ سلام ایک مرتبہ سلام کرو، 2 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ سلام کرو، آتے جاتے 4 مرتبہ 5 مرتبہ، آپ دیکھنا 6ٹھی مرتبہ ضرور وہ آپ کو دیکھ کر سلام کرے گا انشاءاللہ۔ آپ 4-5 مرتبہ اس بچے کو دیکھ کر سلام تو کیجئے، انشاءاللہ 6ٹھی مرتبہ ضرور آپ کو سلام کرے، بھاگ کر آئے گا، آپ کو ہاتھ ملا گیا، سلام ضرور کرے گا۔ یہ لکھ کر لے کر جائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں جاتے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ کائنات کے امام، تاجدار بطحا، ہاں، در یتیم، جن کی جو ہے سب سے پہلے جو جا کر جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جو ہمارے لیے انشاءاللہ شفاعت کریں گے، ہاں، ان کا کام یہ تھا، وہ بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم نہیں، ہم بڑے ہیں، ہم کیسے سلام کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات تو یہ میں اس عنوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ میں پنے کی ایک چیز ہے نا، اس سے باہر نکلیے بالکل۔ اللہ کا بندہ یہ سب سے بڑا پوسٹ ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہیے، ہم اور آپ سب لوگ اللہ کا بندہ۔ دوسری چیز جو میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، اور یہ جو آج کے عنوان کا جو دوسرا حصہ نا، یہ زیادہ خاص ہے، اس کو سمجھیے، یہ بہت خاص چیز ہے۔ دین اسلام نے ہم کو جو سکھایا ہے کہ دیکھو، مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم مت کرو، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو بیار و مددگار چھوڑو۔ ظلم بھی نہیں کرنا ہے اپنے بھائی پر، بیار و مددگار بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس دور میں مکہ کے لوگ اپنے دین کو بچا کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مکہ کے اندر مدینہ گئے، تو مدینہ کے لوگوں نے اپنی باہیں پھیلا دی، ان کو گلے لگایا، ان کی مدد کی، اور یہاں تک ساتھ دیا کہ کہا کہ بھائی میرے پاس 2 جگہ زمین ہے، ایک جگہ میں کام کر لیتا ہوں، دوسری جگہ تم کو دیتا ہوں کام کرنے کے لیے، میرے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں تم رہو، ایک گھر میں رہ لیتا ہوں۔ ہاں، اس سے بڑھ کر انہوں نے کیا۔ لیکن ہم اسی دین کے ماننے والے، ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ کیا ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں؟ نہیں، ہماری سوچ یہ نہیں ہے۔ ہماری سوچ، جیسا کہ میں نے آج کا عنوان رکھا، میں کی دنیا، بس میں ہی، میں، میرے بچے، میرا گھر، باقی لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور اسلام مجھے سکھاتا ہے کہ میری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک میرا گھر ہے، بے شک میرے بچے ہیں، بے شک اللہ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ، لیکن میری سوچ ایسی ہونی چاہیے، اس دنیا کے اندر محنت تو سبھی کرتے ہیں، اللہ نے جب مجھے دیا ہے، مجھے نوازا ہے، میں دوسروں کا خیال کر سکتا ہوں، تو میں کیوں نہ خیال کروں؟ میری کمائی میں دوسروں کا حق ہے حق، سب سے پہلے میرے گھر والوں کا ہے، میرے بچوں کا ہے، اس کے بعد میرے عزیز و اقارب کا بھی ہے، مجھے ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ میری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں ہی، مجھے دوسروں سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، میرے بھائی لینا دینا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو کھنگال کر دیکھو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، اسلام کی تاریخ کو جان کر کے دیکھو، اسلام کی سوچ کو سمجھ کر کے دیکھو، آپ کو لگے گا کہ یہ جو میں کی دنیا ہم نے بنائی ہے آج نا، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ صحابہ کرام جنگوں پر جاتے تھے، جو نہیں گئے ان کے گھر کا خیال کرتے تھے۔ کوئی بھائی وہاں شہید ہو گیا، اس کے بچے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، یہ ایک دنیا تھی ان کی،
جو میں والی نہیں ہم والی دنیا تھی، ہم سب مل کر کے، ہم سب ایک ہیں، تبھی تو وہ آرام سے جاتے تھے، شہادت پا جاتے تھے۔ ان کو لگتا تھا نا کہ میرے بھائی بندے پیچھے ہیں، خیال کریں گے، ساتھ دیں گے۔ آج سماج کے اندر کیسا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ بس میں ہی صرف، بس مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ رحم کرے، ان کو صحیح سمجھ دے، میں کہوں گا باہر خرچ کریں گے، باہر دوسروں کو دیں گے، مگر اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اپنے پڑوسی کو نہیں دیں گے، ہاں اپنی بہن کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنے بھائی کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، ہے نا، اپنے کزنز جو ہیں ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کی سوچ ایسی ہے، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ مجھے جلن حسد رکھتے مجھ سے، یہ لوگ ہمیشہ میرا برا چاہتے یہ لوگ۔ آپ باہر جا کر اچھے کام کر رہے ہو، اللہ قبول کرے، لیکن آپ کے جو سب سے پہلے جو ہے بھلائی کرنے کے حقدار جو لوگ ہیں، آپ ان کو محروم کیے ہوئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہو تو دل سے تمام چیزوں کو ہٹا کر کے بس نیکی کرو، ہاں نیکی خالی کرو، نیکی۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، سمجھنے کے لیے بہت ضروری بات اس واقعے کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کیسے تھے، صحابہ کرام کیسے تھے۔ اس واقعے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں نا کہ بھائی ہم اپنے عزیز و اقارب کے اوپر کیسے خرچ کریں، دل ہی نہیں چاہتا، وہ فلاں موقع پر انہوں میرے ساتھ ایسا کر دیے، فلاں ٹائم پر انہوں ایسا بول دیے، فلاں ٹائم پر۔ اب عزیز و اقارب ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ لگا بدا رہتا ہے، اور وہ تمام چیزیں لے کر کے ہم جو ہے ان سے دور رہتے ہیں ذہنی طور پر۔ اب یہ واقعہ آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، وہ رشتہ دار کا نام تھا مستح۔ کیا نام تھا؟ مستح، ہے نا، مستح نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قصہ مختصر شارٹ میں بتاؤں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے منافقوں نے غلط الزام لگایا، ہے نا، سورہ نور میں آیتیں پوری موجود ہیں، سورۃ النور میں غلط الزام لگایا۔ اب وہ مدینہ کے اندر پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اندر ہی اندر کہ ایسا 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 ایسا۔ اب یہ منافق تھے جو بدنام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس پروپیگنڈے میں ہوا کیا، منافقوں کے ساتھ کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ اس میں ایک صاحب یہی تھے مستح، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، اور ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو ہر مہینہ ان کو دیتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ہر مہینہ وظیفہ دیتے تھے اپنے غریب رشتہ دار کو، مستح کو۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی کہ نہیں، یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ٹینشن سے باہر نکلے تو سب سے پہلے غصہ نکالا مستح پر رضی اللہ تعالی، کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو روکے ٹوکے، یہ خود ان کا ساتھ دینے لگا، یہ خود ہاں میں ہاتھ ملانے لگا، ہاں میں ہاں جا کر کے بولنے لگا۔ آج کے بعد اللہ کی قسم میں اس کے اوپر 1 روپیہ خرچہ نہیں کروں، اس کے اوپر کچھ خرچہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شخص ہر مہینے باقاعدہ بلا ناغا ہر مہینے باقاعدہ جسے وظیفہ تنخواہ دیا جاتا ہے، ایسے اپنے کسی رشتہ دار کو دے اور وہ رشتہ دار کوئی تکلیف پہنچائے تو کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچتی ہے نا، کہ بھائی میں اتنا اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کر دیا، میری بچی کے ساتھ ایسا، ہے نا، ایسا۔ بہت غصہ ہے، قسم کھا لیے۔ اب جب یہ قسم کھائے، عرش والے کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ کہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی عرش والے کو۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ نور کی آیتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا، اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہے، مالدار ہیں، فضل والے ہیں، کشادگی والے ہیں، انہیں قرابت
دینے سے, ہاں اولی القربا قرابت داروں کو دینے سے, مسکینوں کو دینے سے, مہاجروں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ قسم کھا لو کہ نہیں دیں گے, غلط بات, بلکہ معاف کر دینا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دینا چاہیے, درگزر کر دینا چاہیے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور کہا کہ کیوں نہیں میرے رب, میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر دے, میں کیوں نہیں چاہوں گا. اور کہا اللہ کی قسم اب میں زندگی بھر کبھی بھی ان کا وظیفہ روکوں گا نہیں. ہاں ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں نا, میں یہی آج سمجھانا چاہتا ہوں. میں کی دنیا کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غرور گھمنڈ مت کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر چیز آئی بس میں ہی صرف, مجھے کسی سے لینا دینا نہیں, کون پریشان ہے, کون کس مصیبت میں ہے, مجھے لینا دینا نہیں, لینا دینا ہونا چاہیے. ہم سب انسان ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہمارے رشتہ دار ہیں. ہاں اللہ نے ان کے حقوق بھی ہمارے اوپر رکھے ہیں. اگر ہم کسی طرح سے ان کے کام آ سکیں, ان کے کسی کام آ سکیں, آنا چاہیے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے کیا لینا دینا ہے, مجھے اور ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی پریشانی میرا مطلب, ایسا بالکل نہیں کرنا. اس میں پنے کی دنیا سے باہر نکلیے. یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے, اور یہ دنیا ہمارے چاروں طرف پھیل رہی ہے. ہاں ہمارے چاروں طرف یہی دنیا پھیل رہی ہے اس وقت. ہم لوگ ایسے جی رہے ہیں بس خالی میں ہی. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں سماجیات کی بات, آپ لوگ غور کیجئے. جن کے گھروں میں اگر ایک ہی اولاد ایک ہی بیٹا ہے, تو چلو اس ایک اولاد سے پوتا ہے, پوتی ہیں, ہے نا, ٹھیک ہے, وہ دادا کے قریب ہیں. جن کے گھروں کے اندر کئی بچے ہیں, ہے نا, کئی بچے ہیں, سب الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں, دادا دادی کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم نہیں, اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہی ماں باپ کی جن کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے, وہی ماں جس کے دوپٹے کو پکڑ کر چلا کرتے تھے, وہی ماں جس کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے کوئی بھی پریشانی میں, اس ماں کا حال چال لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آدمی کام کر رہا ہے, گھر آ رہا, دوا کھا لیے, کرو اپنی بیوی بچوں کو گھمانے ٹہلانے کی بات ہے, بیوی بچے لیے چلے گئے. ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اتنا میں پنا ہمارے اندر ہے, بس خالی میں ہی, بس میں, میری فیملی. اور یاد رکھیے یہ جو دنیا ہم بنا رہے ہیں نا, آگے چل کر ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. ہاں کیونکہ ہم دنیا ہی ایسی بنا رہے ہیں, آگے چل کر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ ہم بھی مکان کے کسی کمرے میں ایک بزرگ بن کر ایسے بیٹھے ہوں گے, اور ہمارے بچے بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مست کھیل رہے ہوں گے, کود رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, کھا رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے. اور بس ہمارے لیے کیا ہوگا کہ اماں کھانا کھا لیے, ابو کھانا کھا لیے, ہاں کھا لے, ٹھیک ہے, سو رہے جاگ رہے, دیکھ لو, ہاں جاگ رہے سو رہے, ختم, بس یہیں تک ہو جائے. کیونکہ دنیا ہی میں سے بنا رہے. ہاں یہ بہت خطرناک چیز ہے سماج کے لیے, ہے نا. اپنے بزرگوں کو ٹائم دو, اپنے والدین کو ٹائم دو, اپنے بیوی بچوں کو جس طرح تمہارے پاس وقت ہے, ٹائم ہے, ان کے پاس بیٹھتے ہو, ایسے ہی ماں باپ کے پاس بیٹھو. سنو, بزرگی میں آدمی اللہ شنا پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے, بغیر موضوع کی بات, بغیر ٹاپک کے بات, بچوں جیسی حالت ہو جاتی ہے. جیسے ہم بچپن میں ہوتے ہیں نا چھوٹے, ہماری اولاد ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, ہماری اولاد کبھی کبھی بولتی ہے عجیب عجیب باتیں, ہے نا, اور ہم بڑے غور سے محبت میں سنتے ہیں کہ ہماری بچی ایسا بول رہی ہے, بس حالانکہ اس کی باتوں کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا, لیکن محبت میں ہم سن لیتے ہیں اس کی بات کو, بڑا اچھا لگتا ہے, ہماری بچی بول رہی ہے, ہمارا بچہ ہم کو ایسے بول رہا ہے نا. ہم سن, ہمارے ماں باپ بھی ایسے سنے ہماری باتوں کو, گھنٹوں ہمارے واسطے جاگے ہیں. ہمارے والد بھی ایسے ہی جب بھاگ کر کے دن بھر کی تھکان کے بعد شام کو گھر آتے رہے ہوں گے تو پوچھتے رہے ہوں گے کیا ہوا, کھا لیا بچہ کھانا, سو رہا, جاگ رہا, ارے نہیں اس کا تھوڑا سا انگ گرم دکھ رہا, ہاسپٹل لے کر چلیں, ارے نہیں آپ تھکے ہوئے, کوئی بات نہیں, لے کر چلتے ہیں نا اس کو, کیا ہو گیا. ہمارے بچے جو آج اپنے اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا ہے. ہم اس کو بھول کیوں جاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہیں, جیسے بچوں کی باتیں سنتے ہیں نا ہم, بغیر ٹاپک کے, بغیر موضوع کے, اور خوش ہوتے ہیں اسے ان کی باتیں سنیں. بیٹھیں, کیا بول رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہے نا, ان کی صحت انشاءاللہ بڑھ جائے گی, اچھی ہو جائے گی. ہاں ٹائم دیا کریں. بہرحال وقت میرا ختم ہو گیا, میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں. میرا آج کا خاص طور سے بات یہ ہے, میں بہت کم بات اس پر کر سکا, لیکن اس چیز کو زیادہ سمجھیے, ہے نا, زیادہ سمجھیے. یہ جو
میں والی دنیا بس میں ہی صرف ہے نا, مجھے دوسروں سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے لینا دینا. اسلام نے پڑوسی کا حق بتایا, اسلام نے جو ہے رشتہ داروں کا حق بتایا, اسلام نے مسلمانوں کا حق بتایا. کیوں بتایا؟ اس لیے خالی کہ بس میں ہی اپنے بارے میں سوچو نہیں نا. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں مگر ہماری سوچ کیسی, بس میں ہی بس ایک ہمارا دائرہ ہے, ایک حدود ہے, اس کے اندر ہی خالی رہے نہیں. باہر نکلیے, اپنی سوچ کو کشادہ کیجئے اور اللہ کے واسطے ایک ایسی دنیا بنائیے کہ جس میں آگے چل کر کے آپ کے لیے پریشانی نہ ہو, ہاں آپ کے لیے دقت نہ ہو. ورنہ آج جو ہم دنیا بنا رہے ہیں, جن کے ساتھ آج جیسا ہم سلوک کر رہے ہیں, کل ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے نا. اس چیز کو سمجھیے اچھے طریقے سے. قرآن مجید کی آیتیں میں نے بتائی ہیں, احادیث نبویہ میں نے بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. ہم انسان ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے کی دعاؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی دعاؤں میں رکھے ہے نا. اور جب اس دنیا سے جائیں, اس دنیا سے رخصت ہو, تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہاں خاتمہ بالخیر ہو, ہماری موت اچھی موت ہو, ہماری موت اس حالت میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ ہم سے خوش ہو, اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ مقصد ہمارا حل ہو چکا ہو. ہمارے پاس زیادہ راہ کے طور پر اتنا توشہ ہو, اتنی چیز ہو, اتنے اعمال ہو کہ اللہ کے حضور جا کر اتنا کہہ سکیں کہ اللہ زیادہ کر نہیں سکے, کم سے کم اتنا تو ہے, اتنا کر کے آئیں اللہ, بس اتنا قبول کر کے, اتنا اللہ قبول کر لے, اللہ اس کے بدلے میں ہماری لغزشوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر. کم سے کم اتنا تو ہم ضرور کر کے جائیں دنیا کے اندر, ایک ایسا ماحول بنا کر جائیں کہ دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہمیں یاد رکھیں. ہمارے زندہ رہنے سے بھی لوگوں کو فرق پڑے کہ فلاں صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کر سکیں. ایسی زندگی مت بنائیں, ایسا ماحول مت بنائیں اپنے لیے کہ آپ کے جینے سے, آپ کے مرنے سے کسی کو فرق نہ پڑے. کم سے کم آپ زندہ ہو تو لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب ہیں, زندہ ہیں, فلاں صاحب کے رہتے ہوئے یہی اچھائیاں ہیں, اور جب مرے تب بھی لوگ یاد کریں فلاں صاحب تھے تو ایسے تھے, ایسا کام تھا, ایسی سی بات تھی, بڑے اچھے آدمی تھے. ایک ایسی دنیا بنا کر اپنے لے جائیں. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے. اللہ دلوں کو جو ہے قدرت سے, حسد سے, نفرت سے جو ہے پاک فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.